أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد. قرآن مجید اور رفعت ذکر کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے، اور کل جو گفتگو ہوئی اس میں نے آپ کے سامنے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ قرآن مجید میں جو خدا رسول خدا پر اور ملائکہ پر درود بھیجنے کا حکم دے رہا ہے، اس درود کی منزلت کیا ہے معصومین کی روایات کی روشنی میں. درود محض ایک چھوٹا سا جملہ نہیں ہے، درود ایک دعا نہیں ہے، درود محض ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ درود آپ کو ابد الآباد سے لے کر ازل الآزال تک متصل کرتا ہے. اور کل ہماری یہ گفتگو گزری کہ درود آپ کو کس طرح ازل سے متصل کرتا ہے، درود آپ کو کس طرح ابد سے متصل کرتا ہے. اور اس دنیا میں درود 3 دفعہ جو درود بھیجے گا مجھ پر، فرمایا اس کے تمام گناہ معاف ہوں گے. یہی روایت جناب سیدہ کے بارے میں ہے کہ سیدہ جو تم پر 3 دفعہ درود بھیجے گا خدا اس کے گناہ معاف فرمائے گا. تو کس طرح سے درود بھیجے گا؟ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ چھوٹا سا جملہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد 6-7 الفاظ پر مشتمل، اس کے بعد خدا کیوں گناہ کو معاف کرے گا؟ تو اگر آپ کے ذہن میں چھٹے امام کی روایت تو فمن وصفہ وعرفہ بغیر ذلک فما صلی علیہ، اگر خداوند تبارک و تعالیٰ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا تو درود بھیج محمد و آل محمد پر، اور اس کے بعد چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ جس کا عقیدہ یہ نہیں ہے رسول خدا کے بارے میں کہ برأہ زکاہ بان برأہ من کل عیب، خدا نے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر خامی سے جو مخلوقات میں انسانوں میں خامیاں ہیں اس سے رسول خدا کو دور رکھا ہے. اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو جو درود بھیج رہا ہے رسول خدا پر اس عقیدے کے ساتھ وہ درود نہیں بھیج رہا. حقیقتاً کون درود بھیج رہا ہے؟ جس کے دل میں یہ عقیدہ ہو کہ رسول خدا بشر میں موجود خامیوں سے، تمام خامیوں سے پاک ہیں. اور کس نے پاک کیا، کیسے پاک کیا؟ ذات خداوند تبارک و تعالی نے. لہٰذا یہ ایک عقیدہ ہے جو آپ کے دل میں ہونا چاہیے درود بھیجتے وقت. اب یہاں پر ذکر خدا، قرآن مجید، رفعت ذکر جیسا کہ میں نے پہلے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، درود، زیارتیں، قرآن کی تلاوت، یہ سب کا سب ذکر میں شمار ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی خدا کا کوئی بندہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ مجسم ذکر ہو جاتا ہے. مانا یہ کیسے ہوگا؟ اچھا، کبھی کبھی خدا کا کوئی بندہ خدا، عبد الہی اس مقام پر ہوتا ہے کہ خدا کے ساتھ گفتگو کرتے وقت وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. دیکھیے یہ میں تو ایسا نہیں ہوں، اس لیے میں پڑھی ہوئی باتیں، رٹی رٹائی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کون ہے ایسا تو پتہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. 13 جا چکے ہیں دنیا سے، 14واں باقی ہے. تو یہ کبھی کبھی کوئی شخص، کوئی ذات، کوئی ایسی ہستی ہوتی ہے کہ جو مجسم ذکر ہوتی ہے. کبھی کبھی کوئی خدا کا بندہ ذکر کر رہا ہوتا ہے، اس کو تکلیفیں ہوتی ہیں، اذیتیں ہو رہی ہوتی ہیں، مشکلات میں ہوتا ہے، لیکن چاشنی جب ذکر خدا کی اس کے سامنے آتی ہے تو اپنی حاجتوں کو بھول جاتا ہے. ثبوت دیکھیے، ثبوت تھے انہی ہستیوں کے پاس کہ جو آپ کے معصومین ہیں، آپ کے ائمہ ہیں.
فرمایا چھٹے امام نے، اب ذکر کی حیثیت کو دیکھیے آپ کہ اہل بیت نے کس طرح سے ذکر کی حیثیت کو بتایا ہے. فرمایا چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ خدا فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے خدا؟ من شغلت ہو ذکری یا من شغلت ہو عبادتی یا من شغلہ ہو ذکری عن مسئلتی، مختلف الفاظ ہیں. فرمایا خداوند تبارک و تعالیٰ نے کہ جو انسان میرا ذکر اور میری یاد میں اس حد تک محو ہو جائے کہ ان مسئلتی، کہ مجھ سے کیا مانگنے آیا تھا یہ اس کے ذہن سے نکل جائے. دیکھیے توہم بھی مت لائیے گا اپنے ذہن میں. بعض دفعہ بچے آتے ہیں، مولانا واقعاً آپ کیا مطلب کیا مولانا واقعاً کیا بات ہے آپ کی، مطلب میری کیا بات ہے، کیا کس منزل. بھائی میرا دور دور کا تعلق بھی نہیں ہے اس حدیث سے، میں صرف زبان ہلا کے آپ تک حدیث کو پہنچا رہا ہوں. جو بچے کہتے ہیں اسے ڈر لگتا ہے کہ وہ مولانا جو ممبر بیٹھ گئے ان کو بھی کہیں سمجھنا کچھ نہیں، میاں کچھ نہیں پتا، یہاں پہ مریں گے قبر میں کیا ہوگا، جو کچھ ہے فیض آل محمد ہے، اگر بخشش ہو گئی ان کے تصدق میں تو ہو گئی، ورنہ تو کہاں جائے گا انسان، کچھ نہیں پتا کسی کا. لہٰذا آپ کو منع کیا گیا فضول کے لیے، عام غیر معصوم لوگوں کے لیے عہدے مت تراشا کیجئے. اس پہ غور کیجئے گا بالکل اچھی طرح سے. لہٰذا اس حدیث سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے مگر یہ کہ میرے آقا اور مولا کی ہے، اور اس حدیث سے میرا تعلق یہ کہ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اور اس حدیث سے میرا تعلق یہ کہ میں اس حدیث پر رتی برابر شک نہیں کرتا. لیکن ہیں کون لوگ، یہ تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کون لوگ ہیں. فرمایا من شغلہ، پروردگار فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے، چھٹے امام بیان فرما رہے ہیں، من شغلہ ذکری عن مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین. جو میرا ذکر میری عبادت میں اتنا مصروف ہو جائے، اتنا مشغول ہو جائے، اتنا محو ہو جائے، اتنا ڈوب جائے کہ وہ کیا مانگنے آیا تھا مجھ سے اس کے ذہن میں ہی نہ رہے، تو میں اس کو وہ دیتا ہوں کہ جو مانگنے والوں سے کہیں زیادہ افضل ہوگا. فرمایا چھٹے امام نے، حضرت صادق آل محمد نے فرمایا کہ ان العبد لیکن لہ حاجہ یا مسئلہ، خدا کے کسی بندے کو کبھی کبھی کوئی حاجت پیش آتی ہے خدا سے مانگے جا کر. فَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ وَالثَّنَاءِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ محمد. تو بندہ خدا کا کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں خدا سے کچھ مانگنے جا رہا ہوں تو کس کا نام لے کر مانگوں، وہ ثنا اور حمد اور تعریف کرتا ہے کس کی، محمد آل محمد کی، ان پر درود بھیجتا ہے، اس کے بعد خدا سے مانگنا چاہتا ہے. لیکن محمد آل محمد کا جب ذکر آتا ہے تو یہ اس طرح سے اس ذکر میں ڈوب جاتا ہے حتی ینسی حاجتہ، یہاں تک کہ محمد آل محمد کا ذکر اس کے ذہن میں زندہ رہتا ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے مانگنا کیا تھا. عجیب بات ہے، یہ بھول جاتا ہے مجھے مانگنا کیا تھا. یہ اب یہاں پر رک جائیے، زری کے پاس جائیے گا، امام حسین کی یہ مانگیے گا. مولانا گئے تو لیکن نہیں مانگا، کیوں نہیں مانگا، کیا شرک ور کی بیماری تو نہیں آ گئی آپ کے اندر؟ نہیں مولانا، زری کے پاس جا کے شرک، پھر کیوں نہیں مانگا؟ کہا وہ اس لیے نہیں مانگا کہ زری کے پاس گئے تو کچھ یاد ہی نہیں رہا سوائے مولا حسین کے. تو کیا کریں مولانا، گھبرائیے مت، آپ کا آقا اور مولا حضرت صادق آل محمد کیا فرمانا ہے اس کی طرف توجہ کیجئے. فرمایا پروردگار عالم جب شروع کرتا ہے محمد آل محمد پر درود بھیج کے اور صلوات و ثنا کے ساتھ، حتی ینسی حاجتہ، یہاں تک کہ اپنی حاجت بھول جاتا ہے، تو کیا فرمایا پروردگار اس کو قبل ان یسأل، اس سے پہلے کہ یہ سوال کرے، یہ کہتا ہے میں نے سوال نہیں کیا، 1-2 گھنٹے تک مولا حسین کی زری پر کھڑا رہا، 1-2 گھنٹے تک جناب امیر کی زری پر کھڑا رہا، بقی میں ان مظلوم قبروں کے پاس کھڑا رہا، گریہ کرتا رہا، ماتم کرتا رہا، مولا کی دعائیں پڑھتا رہا، زیارتوں سے فرصت نہیں ملی، دل چاہتا تھا بس زیارت پڑھے جاؤں، دل چاہتا تھا بس زبان پہ اللہم صلی علی پڑھا جاؤں، امام زمانہ کو انا انزلنا ہدیہ، نہیں ہو سکا، ذہن سے نکل گئی مولانا حاجت. تو اب کیا کریں، گھبرائیے مت، چھٹے امام فرما رہے ہیں، خدا فرماتا ہے میں اس کو اس سے پہلے کہ یہ اپنی زبان پر اپنی حاجت لائے میں اس کی حاجت کو دے دوں گا.
اب دیکھیے یہاں سے ایک نتیجہ دے کر میں بات کو آگے بڑھاؤں. تھوڑا سا آپ لوگ ہمت سے کام لیجیے, حوصلے سے غور سے سنیے بات کو, جوانوں اور بچوں سے بھی کہہ رہا ہوں. آپ گئے, یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں گئے اور آپ نے عبادت کی کسی بھی امام کے روضے پہ جا کے, کسی امام زادے کے روضے پہ جا کے, اپنی حاجت آپ کے ذہن میں نہیں آئی. وعدہ کیا ہے خدا کا؟ ائمہ نے فرمایا خدا اعطیت افضل ما اوتی السائلین, جو مانگنے والوں نے مجھ سے مانگا ہے میں اس سے کہیں بہتر دوں گا. تو میرا سوال ہے آپ سے ایک, اب یہاں سے سوال ہے, حساس مقام فکر ہے, کون سے مانگنے والوں سے آپ کو زیادہ دے گا؟ وہ جو ایک فاسق فاجر بے دین 4000 لوگوں کے گلے کاٹ چکا ہے, کتنی خواتین کو بیوہ کر چکا ہے, لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کیے ہوئے ہے, جس کی جائیداد ملی ہڑپ کر لی, جس کا پیسہ ملا ہڑپ کر لیا, نہ نماز کا نہ روزے کا, انسان کی صورت میں ابلیس, یہ بھی کچھ نہ کچھ تو مانگتا ہے خدا سے. پہلے خوب اچھی طرح سے اس کو ہضم کیجئے, اس مقام فکر کو جو حدیث میں ہے, تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ میں آپ کے ذہن میں متوجہ کس طرف کرنا چاہتا ہوں, کس سے آپ کا مقابلہ ہو رہا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں بچے؟ بھائی اس زمین پر خدا کا رزق کھا کر خدا کی نافرمانی کرنے والے بہت ہیں. تو خدا فرما رہا ہے جو مجھ سے مانگ رہے ہیں نا ان سے کہیں زیادہ افضل میں اس کو دوں گا. تو خدا آپ کے لیے بھی یہ قول ہے, میرے لیے بھی یہ قول ہے, جو اس طرف بیٹھے ان کے لیے بھی حدیث ہے, جو اس طرف بیٹھے یہ حدیث ان کے لیے بھی ہے, جو دنیا کے اس حصے میں ہے کہ جہاں وہ سو چکے ہیں اس وقت ان کے لیے بھی ہے, جہاں پر ابھی سورج نکلا ہی نہیں ان کے, ہر ایک کے لیے ہے. تو آپ کا مقابلہ انہی عام انسانوں سے ہو رہا ہے. تو دیکھا جائے گا کہ آپ کی عبادت کس مقام پر تھی, آپ خدا سے جزا کیا مانگنا چاہتے تھے, آپ خدا سے صلہ کیا مانگنا چاہتے تھے, اور آپ کی سطح پر آنے والے لوگ جو آپ کی سطح کے ہیں, جتنی آپ کی روح میں طاقت ہے کہ آپ خدا کے انعامات کا بوجھ برداشت کر سکیں. بھائی خدا آپ کو اور مجھ کو علم غیب نہیں دیکھا, دیوار کے پیچھے سے جب چاہوں دیکھ لوں, کیونکہ اگر مجھے یہ کام ہو گیا تو مجھ میں طاقت ہی نہیں ہے, حیثیت ہی نہیں ہے, صلاحیت ہی نہیں ہے, میرے اندر اتنی عزت و توقیر ہی نہیں ہے کہ خدا مجھے یہ چیز دے. جب آپ جاتے ہیں اپنے گھر کی چابی کس کو دے کر جاتے ہیں؟ ایماندار ترین, دیندار ترین, پاکیزہ ترین انسان کو. تو یہ جو عالم غیب کا علم ہے خدا کی کنجی ہے, ہر کس و ناکس کو نہیں ملتی. اچھا تو خدا کیا فرما رہا ہے؟ اعطیت افضل ما اوتی السائلین, جتنا سوال کرنے والوں کو دیتا ہوں اس سے کہیں افضل دوں گا. کس کو دوں گا؟ کہ جو میری عبادت میں اتنا محو ہو, میری عبادت میں اتنا محو ہو کہ اسے مانگنے کی فرصت نہ ہو اور وہ میری عبادت میں ڈوب جائے. یہاں تک واضح ہو گئی بات؟ اچھا ایک کام کیجیے آپ حضرات, ذرا ایک درود پڑھ دیجیے تاکہ مجھ میں بھی تو کچھ طاقت ہو. سب سے بڑا ذکر خدا کا کیا ہے؟ سب سے بڑا ذکر خدا کا اس زمین پر کیا ہے جو خدا نے نازل کیا؟ لا الہ الا اللہ. میں اگر آپ کو لا الہ الا اللہ سے بھی بڑا ایک ذکر بتاؤں, مولانا یہ کیا بات کی آپ نے, اس ذکر کا نام ہے حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خدا کیا فرما رہا ہے؟ جس کو میرا ذکر اپنی دعائیں مانگنے سے بھلا دے اور جو میرے ذکر میں اتنا مشغول ہو کہ اپنی حاجتوں کو بھول جائے, تو میں اس کو وہ دوں گا کہ جو کسی کو نہیں دوں گا. اب اس کو کس کو؟ جتنا جو شخص خدا کے ذکر میں محو ہوگا اس کو اسی حساب سے بلند و برتر چیزیں ملیں گی. خوب غور فرما رہے ہیں آپ کہ نہیں غور فرما رہے؟ میں درود پڑھ رہا ہوں, استغفار کر رہا ہوں, ایک نگاہ ٹی وی پہ بھی ہے, ایک نگاہ ریڈیو پر بھی ہے, لیکن اپنی حاجت نہیں مانگ رہا, تو اسی حساب سے مجھے بہترین چیز ملے گی. لیکن اگر کسی کا اوڑھنا بچھونا ذکر خدا ہو جائے کہ واقعاً وہ ہر چیز کو بھول جائے, ہر وقت نماز پڑھے, ہر وقت عبادت کرے, ہر وقت مومنین کی خدمت کرے, تمام کے تمام قضائے حاجت کرے لوگوں کی, تو یہ عبادت کر رہا ہے.
اور کہہ رہا میں خدا سے کیا دعا مانگوں، وقت ہی نہیں ملتا، کبھی کسی بیمار اس کو ہاسپٹل لے کے جاتا ہوں، کبھی کسی بیوہ کی خدمت، کبھی کسی یتیم کی خدمت، کبھی کسی بوڑھے کو کوئی مدد کرنا، کبھی کسی ضعیف العمر خاتون کو یہ مدد کرنا، تو مجھے مولانا وقت ہی نہیں ملتا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ دعائیں تو آپ پڑھیے مولانا صاحبان، وقت آپ کے پاس زیادہ ہے، بیکار آپ لوگ ہیں۔ میں اتنا زیادہ مشغول ہوں خدمت مومنین میں، خدمت عزاداری میں، کہ میں لمبی لمبی دعائیں نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہ انسان اس حدیث کا مصداق ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو جتنا کوئی چاہتا ہے کہ اس کو ملے، خدا ان سے زیادہ اس کو دے گا۔ تو کس سے زیادہ کس کو اس کو دے گا؟ کتنا دے گا؟ جتنا اس کا مرتبہ وجودی ہو۔ اب ذکر بڑھتا گیا، آخری ذکر کیا ہے؟ ذات متبرک ہو، مبارک ہو، طاہر ہو، اطہر ہو، مطہر ہے، حضرت ختمی مرتبت۔ جو بھول کر صرف ختمی مرتبت کا ہو جائے، جس کو سوائے ختمی مرتبت کے کوئی اور چیز یاد نہ رہے، اور ختمی مرتبت بھی اس کا تعارف کروائیں تو انہی الفاظ کے ذریعے، خدا بھی تعارف کروائے تو انہی الفاظ کے ذریعے، وہ اپنا بھی تعارف کروائے تو انہی الفاظ کے ذریعے۔ کون سے الفاظ کے ذریعے؟ وَقَيْتُهُ بِنَفْسِي، کھڑے ہو کر کہے وہ مسجد کوفہ میں کہ میں رسول خدا کی ذات میں اتنا فنا ہو گیا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو بھول کر ہمیشہ رسول کو بچایا۔ جو اپنی نماز کو بے قیمت سمجھے اور رسول کی نیند کو زیادہ اہم سمجھے، جو اپنے آپ کو بے قیمت سمجھے، رسول کو سب سے زیادہ وقعت دے، اور خود فرمایا خصال صدوق میں کہ خدمتہ فی بیتہ وقضیت حوائجہ، کہ میں رسول خدا کے گھر میں رہتا تھا۔ خوب توجہ کیجئے گا، مجھے نہیں پتا کہ بچوں کو میں کس طرح سے منتقل کروں۔ یہ جملہ معمولی سا جملہ جناب امیر کی زبان مبارک سے نکلا ہے۔ مسجد کوفہ میں نہروان سے واپسی کے بعد یہودیوں نے آ کر پوچھا کہ بتاؤ ذرا اپنی فضیلت کے بارے میں۔ اچھا صاحب سلام ہے، غیر مسلم تھا لیکن جانتا ہے کس کی فضیلت کے بارے میں پوچھنا ہے۔ تو آ کے پوچھا، جناب امیر نے کہا 14 فضیلتیں گنوائی ہیں اپنی جناب امیر نے، اور واقعہ بڑا تفصیل سے ہے، پھر کبھی صحیح فرمایا میں رسول خدا کے گھر میں رہتا تھا، گھر میں خدمت کرتا تھا۔ آسان الفاظ میں کہوں، نوکروں کی طرح جٹا رہتا تھا رسول کی خدمت میں۔ خوب توجہ کیجئے گا، نہیں اتنی آسان نہیں ہے یہ حدیث، سنیے اپنے مولا کی فضیلت ذرا۔ رسول خدا نے کتنے سال گزارے ہیں دسترخوان ابو طالب پر؟ 8 برس کی جب عمر میں تھے تو آ گئے تھے ابو طالب کے گھر میں، عبد المطلب وفات پا چکے ہیں۔ 8 برس کے تھے، رسول خدا کے گھر میں آ گئے۔ 25 برس کی عمر میں جناب سیدتنا و مولاتنا امنا خدیجۃ الکبریٰ الغراء اللہم صلی علیہ صلاۃ، خدایا بی بی خدیجہ پر تو وہ درود بھیج کہ جس کے ذریعے خدیجہ کی اولادوں کی آنکھیں روشن ہو سکیں، اور جو رسول خدا کی آبرو تیری بارگاہ میں ہے وہ درود تو خدیجہ پر بھیج۔ 8 برس کی عمر میں آ گئے تھے ابو طالب کے پاس، شادی کب ہوئی؟ 25 برس کی عمر میں۔ کتنے برس دسترخوان ابو طالب پر رہے؟ 18 برس۔ 18 برس رہے تو اب طریقہ کیا تھا؟ 18 برس ابو طالب نے مجھے پالا، تعرین و تقسین، تجوعین و تشبعین۔ چچی جان جنازے پہ کھڑے ہو کر کہے جناب فاطمہ بنت اسد کے، اپنی آبادی کفن کے لیے قبر میں اترے، تلقین رسول خدا نے خود کیسے پڑھائی؟ ویسے نہیں پڑھائی جیسے آپ پڑھاتے ہیں۔ لبہائے مبارک کو گوش مبارک فاطمہ بنت اسد کے پاس لے کر گئے، کہا کہ ابنک ابنک، یا رسول اللہ یہ کیا فرمایا؟ کہا کہ جب منکر نکیر پوچھنے آئے کہ تمہارا رب کون ہے؟ کہا اللہ۔ کتاب کیا ہے؟ قرآن۔ رسول کون ہے؟ میرا بھتیجا محمد مصطفیٰ۔ جب امامت اور حجت وقت کے بارے میں پوچھا، یہ جملہ یہاں سے میرا ہے، کیونکہ اس وقت حجت وقت میں ہوں تو میرا جواب دے دیا۔ میرے بعد جب حجت وقت کے بارے میں پوچھا گیا تو جناب فاطمہ بنت اسد نے تأمل فرمایا، قبر کے باہر سے کھڑے ہو کے کہا چچی جان کہیے آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹا۔ بعض محدثین نے کہا لا جعفرن ولا عقیل، نہ جعفر ہے نہ عقیل، ابنک علی، ابنک علی، آپ کا بیٹا علی۔ کتنے سال؟ 18 سال دسترخوان پہ گزارے کہ نہیں گزارے؟ اب جناب امیر المومنین
آ چکے ہیں رسول خدا کے گھر میں. احسان کا بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ علی اب تم کام مت کرو, تمہارے باپ نے اپنی زندگی برباد کر لی ہماری وجہ سے. یہ میں کہہ رہا ہوں, حدیث کے الفاظ نہیں, سمجھانے کے لیے بچوں کو. تمہارے باپ نے قربانیاں دی, تمہاری ماں میری وجہ سے بھوکی رہتی تھی, اپنا کھانا مجھے کھلاتی تھی, خود موسم کے کپڑے جناب فاطمہ بنت اسد کے پاس نہیں ہوتے تھے, رسول خدا کو دیتی تھی, رسول خدا کی خدمت کرتی تھی. 18 سال فاطمہ بنت اسد نے خدمت کی, فاطمہ بنت اسد اور جناب خدیجہ نے جو خدمت کی ہے, اور رسالت کے بعد جو جناب سیدہ نے خدمت کی ہے, کائنات میں کوئی اس خدمت کی برابری پر آنے کا سوچے بھی تو ایمان زائل ہو جائے گا. جو یہ خدمت کی, تو اب علی آ گیا گھر میں. عجیب ہے سلسلہ, علی کام کرے گا. سمجھیے اس بات کو, محبت اتنی ہے کہ علی بھول چکے ہیں 18 سال میرے دسترخوان پر میرے باپ نے پالا پوسا, اب جب میں کمسین ہوں تو مجھ سے کام کروا رہے ہیں. یہ ہے فنا علی ابن ابی طالب. ڈھونڈتے کہاں ہیں آپ اس حدیث کے معنی کو؟ وہ ابو طالب کے بیٹے میں موجود ہے. من شغلہ ذکری عن فکری, جو میرے ذکر میں اتنا مشغول ہو کہ مجھ سے مانگنا بھول جائے. علی کس ذکر میں مشغول ہیں؟ صبح شام رسول کی خدمت کر رہے ہیں. کیا ملا علی کو؟ درود بھیجے محمد آل محمد. کیا ملا علی ابن ابی طالب کو جو خدا نے مانگنے والوں کو نہیں دیا؟ تو جب میں علی ابن ابی طالب کے بارے میں کہوں گا کہ جو مانگنے والے مانگ رہے تو ان سے بہتر دیا, تو میں کسی آیت اللہ کی بات کروں گا, کسی مرج تقلید کی بات کروں گا؟ گرد جھڑے نا اگر علی ابن ابی طالب کی, تو 400-500 ارب خرب آیت اللہ پیدا ہو جائیں. اچھا, بہت سے لوگوں کو مانا یہ مذہبی طبقہ آپ کی اس بات سے پسند نہیں کرتا, میاں اپنے مذہب کو لے کر لے جانا اپنی قبر میں, تمہاری خاطر میں یہاں پر جناب امیر کے مقام کو کم کروں اور تمہارے مہاراجوں کو لے آؤں علی ابن ابی طالب کے برابر. دیکھو یہ مجھ سے کبھی توقع تو مت رکھنا. مانا مذہبی آپ نے مہاراجے کی اس حد تک بدبختی اور بد نصیبی آ چکی ہے فرش عزا پر کہ جب جناب امیر کے فضائل کو بلندی کی طرف لے کر جایا جائے تو قبلہ آپ اہل بیت کا تو ذکر کرتے ہیں, ان کے ساتھ مہاراجے کے فضائل. ارے میاں جا کر پوچھو مہدی بحر العلوم سے, جا کر پوچھو شیخ جعفر کاشف الغطا سے کہ مرجعیت ہوتی کیا ہے. مہدی بحر العلوم درس دے کر نکلے, شیخ جعفر کاشف الغطا سفید امامہ تحت الحنک کھولی, سید مہدی بحر العلوم کی نالین اٹھائی, تحت الحنک سے صاف کی. کہا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہا کہ اگر تمہیں پتا ہو نا مہدی بحر العلوم ہے کون تو تم مجھے اس پر ٹوکو گے نہیں. جو اپنے امامے کی تحت الحنک سے مہدی بحر العلوم کے نالین کو صاف کرے, تو جا کر پڑھیے واقعہ کہ مہدی بحر العلوم کو جب تشرف حاصل ہوا تاریخ کے مطابق, روایت کے مطابق حضرت حجت کی بارگاہ میں, تو جو واقعہ ملتا ہے حضرت حجت کو اونٹ سے اترنے نہیں دیا, 2 زانو بیٹھے, مولا زمین پہ پیر مت رکھیے گا, میرے گھٹنے پر رکھ کر اتریے. آپ ہیں کہاں پر؟ خوب توجہ کیجئے گا اس بات کے اوپر, خوب توجہ کر لے. بس زعم خود سو کالڈ مذہبی طبقہ جو انتہائی بے دین طبقہ ہے, مطلب نماز پڑھتے, ارے منہ پہ پڑھے تمہاری نماز تمہارا خمس, اگر تم اہل بیت اور علماء میں فرق ہو نہ سمجھ سکو. کل میں نے کہا چھٹے امام کی حدیث آپ سامنے پیش کی, فمن عرفہ ووصفہ بغذارک فما صلی علیہ, جو اس عقیدے کے علاوہ درود بھیجے ہمارے جد پر, درود بھیجے, وہ درود نہیں بھیج رہا, زبان چل رہی ہے. لہٰذا گفتگو کیجئے. یہاں پر نتیجہ دے کر میں آپ کو مصائب کی طرف آؤں کہ جناب امیر نے رسول خدا کے ذکر میں محو ہو گئے, فنا ہو گئے. تو خدا کہہ رہا ہے جو میرے ذکر میں فنا ہو جائے, محو ہو جائے, مصروف ہو جائے, مجھ سے کچھ نہ مانگے, بھول جائے, میں اس کو اس سے کہیں بہتر دوں گا جو مجھ سے مانگنے والے مانگیں گے. تو یہاں پر جناب امیر کا مقابلہ کس سے کیجئے گا؟ بلال سے, مقداد سے, سلمان سے, ابو ذر سے, ابو سعید خدری سے, کس صحابی سے کریں گے؟ پہلے طے کر لیجئے تاکہ بات کو آگے بڑھاؤں میں. کوئی نہیں ہے. کیوں کوئی نہیں ہے؟ کیونکہ امیر المومنین اس سے جڑے ہیں کہ جس جیسا کوئی نہیں ہے. خدا کہ علی تمہارے گناہ معاف کر دیے, جناب امیر کہیں گے پروردگار کوئی تھا تو جو معاف کیا. علی دیکھو تمہیں ہم نے کثیر رزق دیں گے, جناب امیر کہیں گے پروردگار تو نے خود ہی طاقت دی ہے, ٹھوکر ماروں مٹی سونا ہو جائے, میں تجھ سے کیا دوں.
علی دیکھو ہم تمہیں جنت میں اونچا مقام دیں گے. جناب امیر کہیں گے آپ ہی کے پروردگار تیرے ہی رسول نے فرمایا ہے کہ تقسیم میرے ہی ہاتھوں ہوگی. کہا دیکھو جنت میں اچھا مقام دیں گے, پروردگار تیرے ہی رسول نے فرمایا ہے کہ جنت کی جاگیر جو ہے, جو جنت کی جو ملکیت ہے, اس کے سردار میرے دونوں بیٹے ہیں. خدا کیا دے گا علی ابن ابی طالب کو, مجھے بتائیے آپ. تو یہ وہ مقام ہے جہاں تک لانا چاہتا ہوں کہ جو تحفے ملے ہیں جناب امیر کو وہاں تک کوئی پہنچ. سرکار جب میرے بارے میں خدا فرما رہا ہے اور آپ کے بارے میں کہ عبادت میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ مجھ سے مانگنا بھول جاؤ, تم کو وہ دوں گا جو سوال کرنے والوں نے سوال کیا اس سے کہیں زیادہ. تو کیا میرا مقایسہ موسیٰ سے ہوگا؟ میرا مقایسہ عیسیٰ سے ہوگا؟ میرا مقایسہ ازواج رسول خدا سے ہوگا؟ مقابلہ کس سے ہوگا؟ میرا مقابلہ اس سے ہوگا جو مرحلہ وجودی میں میرے برابر ہو. تو علی ابن ابی طالب کا مقابلہ کس سے فرمایا؟ بس حدیث میں نتیجہ دیکھیں, میں آگے بڑھوں کہ سرکار ایک جملے سے کام چل سکتا تھا, لیکن جناب رسالت میں آپ نے خوب توجہ کریں, جملہ مشکل ہے. ابتدائے شخصیت علی ابن ابی طالب اور انتہائے شخصیت علی ابن ابی طالب دونوں کے گرد فضائل کا ایسا جال بچھایا, ایسی فصیل دیوار, فینس, ریلنگ, گرل, حفاظتی اقدامات کیے, نہ کوئی اس میں داخل ہو سکے, نہ کوئی علی کو وہاں سے نکال سکے. یہ معجزہ کئی مقامات پر پیش آیا, لیکن انسانی ذہن کی سطح کے مطابق کیا فرمایا رسالت میں آپ نے؟ بھائی دیکھیے ایک جملے سے کام چل سکتا تھا, رسول خدا نے 2 جملے کہے ہیں اور 20-25 منٹ آدھے گھنٹے کے فاصلے سے کہے ہیں. یا رسول اللہ جو آپ کے ساتھ ہیں لوگ, یہ صحابہ کرام, یہ بڑے متقی ہیں, پارسا ہیں, عابد زاہد ہیں, ان کو عربی بھی آتی ہے, یہ حدیث بھی سمجھ جائیں گے, تو 2 کیوں جملے کہے؟ رسول خدا کہیں گے دیکھو آغاز شخصیت علی, اختتام شخصیت علی, نہ تم آغاز کو پا سکتے ہو نہ اختتام کو پا سکتے ہو. اب میں نے بہت تھکا دیا آپ کو, نتیجہ دے دوں اور آپ سمجھ جائیں گے. واقعہ مختصر یہ ہے, علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ جب عمرو بن عبدود خندق کو پھلانگ کے آیا, رسول خدا کے خیمے کے گرد چکر کاٹ رہا ہے, حل من مبارزن, حل من مبارزن, حل من مبارزن. اچھا علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ مسلمان اس طرح بیٹھے تھے کأنہ علی رؤوسہم الطیر, ان کے سروں پر پرندے بیٹھے, اگر ہلیں گے بھی تو پرندے اڑ جائیں گے. کسی میں ہمت نہیں ہے کہ عمرو بن عبدود کا جواب دے, کہ اگر کسی کی بھی بدن میں ذرا سا تحرک آیا تو رسالت میں آپ کہیں تم اٹھنا چاہتے ہو جاؤ. یہ علامہ شبلی نعمانی نے لکھا, میں نہیں کہہ رہا. رک جائیے تھوڑا سا, مجھے بات مکمل, یہ خیمے کی بات ہے. آپ سمجھتے ہیں واقعہ یہیں پہ ہوا؟ نہیں, خندق کھودنے کے دوران واقعہ ہوا. سورہ احزاب پڑھیے جا کر, مسلمانوں کے لشکر میں یہ رسول خدا کے پیچھے صبح کی نماز بھی پڑھے گا, یہ ظہر کی بھی, عصر کی بھی, مغرب کی بھی, عشاء کی بھی. بدر اور احد میں جو وعدے کیے ہیں خدا نے اس کو دیکھ چکا ہے, تب بھی اتنا بد نصیب ہے کہ خدا فرما رہا ہے اے مسلمانوں یاد کرو اس وقت کو کہ بلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون, کہ خوف کے مارے تم لوگوں کے دل اچھل کر حلق میں آ چکے تھے. اس جملے کو تو نگلیکٹ کیا جا سکتا ہے, اس جملے کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے, بٹ ڈر لگا. اب ہر ایک کی رگوں میں تو بنو ہاشم کا خون تھوڑی ہے کوئی, اس میں کیا ہے؟ ہر ایک کی رگوں میں فاطمہ بنت اسد کا شیر ہے ہی نہیں, تو یہ توقع فضول ہے, آپ کی توقع فضول ہے نا, غلط توقع لگا رہے ہیں آپ بیچارے مسلمانوں سے. خدا نے فرمایا وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, اور یاد کرو تم خدا کے بارے میں برے برے خیالات لانے لگے. وہ جو پہلا مرحلہ ہے نا, کلیجہ اچھل کے حلق میں آ گیا, تو اسلام باقی ہے. لیکن جو دوسرا جملہ ہے نا قرآن کا, وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, کہ تم خدا کے بارے میں برے برے خیالات لانے لگے. سرکار نبی کے بارے میں برا خیال ہے, درود اور عبادت قبول نہیں ہے. یہ مسلمان رسول خدا کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, اس کے باوجود برے برے خیالات لا رہے ہیں, تو کون سی نماز ان کی قبول ہوئی, عبادت قبول ہوئی؟ لہذا خوب توجہ کیجئے اس بات پر. اب چکر کاٹ رہا ہے, پہلے بھی یہ واقعہ ہوا,
جب بنو عبد المطلب کی دعوت کی تھی، جناب امیر 3 دفعہ کھڑے ہوئے، اصغرہم سنن، سب سے چھوٹے تھے، کوئی ہے جو میری بیعت کرے گا؟ 10 سال کا ابو طالب کا فرزند کھڑا ہوا، کہا اجلس. کوئی ہے تم میں سے جو میری مدد کرے گا؟ علی کھڑے ہوئے، کہا اجلس. کوئی ہے تم میں سے جو میری مدد کرے گا؟ پھر جناب امیر کھڑے ہوئے، کہا کہ تم میرے بھائی ہو، جانشین ہو، خلیفہ ہو، وارث ہو. وَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى يَدِي، روایت کے الفاظ ہیں، جب تیسری دفعہ کھڑا ہوا تو رسالت مآب نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر مارا. نہیں رک جائیے ابھی، آپ باریکی کو سمجھے نہیں مسئلے کی. بیعت ہوتی ہے کہ بیعت کرنے والا بیعت لینے والے کے ہاتھ پہ مارا. میں اس جملے کی تفسیر کیسے کروں؟ اسی کے ذریعے کروں جس کے ہاتھ پہ رسول خدا کا ہاتھ پڑا. بیٹا حسن دیکھو، الرزق و رزقان، رزق 2 طرح کے ہوتے ہیں، رزق تطلبہ و رزق یطلبک. ایک رزق وہ ہے بیٹا حسن جس کو تم ڈھونڈتے ہو، ایک رزق وہ ہے جو تمہیں ڈھونڈتا ہے. جس رزق کو تم ڈھونڈتے ہو سکتا ہے ملے نہ ملے، لیکن جو رزق تم کو ڈھونڈ رہا ہے، چاہے تم اس کے پاس آؤ یا نہ آؤ، وہ تم تک پہنچ جائے گا. اے علی، تم محبت رسول کے رزق کو ڈھونڈ رہے ہو، تمہاری طبیعت میں اتنا زیادہ خلوص تھا، رسول نے انتظار نہیں کیا کہ علی اپنا ہاتھ بڑھا کر بیعت کریں. ضرب بیدہ علی یدی، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر مارا. یعنی کیا مطلب؟ علی مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، ہاتھ آگے لا، میں ماروں. جس کے ہاتھ کو بڑھنے کے لیے ختمی نبوت انتظار نہ کرے، آپ اپنے علماء کو اس علی سے ملاتے ہیں. میں نے کہہ رہا جامعہ کبیرہ پڑھیے، قبلہ و کعبہ علی اللہ مقامہ الشریف، بنیادی ترین جو عقائد لکھے ہیں. توہین میں نہیں کہہ رہا، احترام میں کہہ رہا ہوں. فرمان صاحب کی دینیاتی پڑھ لیتے کہ جس کو پڑھ کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، تو آپ کو عقیدہ امامت مل جاتا. لہٰذا واقعہ ہوا، 3 دفعہ کھڑے ہوئے، کہا اجلس، پھر کھڑے ہوئے، اجلس، پھر کھڑے ہو کر بیٹھ جاؤ. پھر جب کہا کہ یا علی ھذا عمرو، علی عمرو ابن عبد ود ہے. اس کا مطلب ہے کہ عمرو ابن عبد ود پاپولر، مشہور، معروف شخصیت تھا. کیوں کہا رسول خدا نے؟ کہ کل کو یہ نہ کہے کہ علی کو کیا پتا خیمے کے باہر کون تھا. کہا کہ یا رسول اللہ، مورخین نے لکھا ہے یا علی ھذا عمرو، علی یہ عمرو ہے. جناب امیر نے کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ نادیلی پڑھ کر پھونک دیجئے، زخم نہ لگے. یا رسول اللہ کو تعویذ باندھ دیجئے. اچھا. یا رسول اللہ تلوار پہ میری دعا پڑھ دیجئے. یا رسول اللہ زخم نہ لگے، مر نہ جاؤں. یا رسول اللہ فلاں نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے. گھر میں چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار، آپ کی زوجہ ہے. یا علی لڑوں گا جواں مردی کے ساتھ، لیکن کچھ دعا دے دیجئے. ھذا عمرو، علی یہ عمرو ہے. فرمایا وانا علی. بس میں خندق نہیں پڑھ رہا، خیمے سے نکلے، رسول خدا نے پہلی فصیل بچوں کے لیے، پہلی فائر وال لگائی کہ جو آگے آئے گا جل کے بھسم ہو جائے گا. پہلی دیوار کھڑی کی، کیا کہہ کر؟ لبرز الایمان کلہ الی الشرک کلہ، پورا کا پورا ایمان پورے کے پورے شرک کے مقابلے میں چلا گیا. کیا مطلب اس بات کا؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی کل ایمان نہیں بن سکا. اب آپ کی سمجھ میں آیا جناب امیر کی عبادت کس مقام پر ہے؟ تم فنا ہو جاؤ رسول خدا کے اندر. ذکر سب سے بڑا ہے محمد مصطفیٰ کی ذات. علی میرے محمد مصطفیٰ کے ذکر میں فنا ہو گیا ہے تو علی کو وہ دوں گا کہ جو کسی مولانا کو نہیں دیا ہوگا، کسی مجتہد کو نہیں دیا ہوگا،
کسی امام باڑے کے ٹرسٹی کو، کسی نوحہ خان کو، کسی ذاکر، کسی خطیب کو پیشانی میں بڑا سا گٹا، اس کو یہ علی کا مقابلہ ہوگا کس سے؟ اس حدیث کے مطابق جناب امیر کا مقابلہ عام انسانوں سے نہیں ہوگا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سے ہوگا۔ جو وہ مانگ رہے ہیں ان کو نہیں ملے گا، علی ابن ابی طالب کو ملے گا۔ مولانا یہ ہو گئی توہین رسالت، سرکار یہ ہے توقیر رسالت، یہ ہے خدمت رسول خدا کا انعام، یہ توقیر رسالت ہے۔ فرمایا برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ، پورا کا پورا ایمان، کیا کہنے، میرا جی نہیں چاہ رہا اس حدیث کے واقعے کو چھوڑ کر آگے بڑھوں، نہیں واقعہ یہیں تک کہ برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ۔ اب کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے باہر، اب آپ تو نہیں کرتے محبت جناب امیر سے، کچھ اور لوگ بھی کرتے ہیں، اور کہیں یہ علی دیکھ کے جائیے گا، 1000 سواروں کے مقابلے پر ہے۔ بھائی اب میرے ذہن میں ایک سوال آیا، آپ خود تشریف لے کے نہیں گئے، علی کو تو نہ ڈرائیے۔ خیر بہرحال اب نفسیاتی تجزیہ تحلیل کیا کروں اس مقام پر، لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہنے والے نے شاید محبت میں ہی کہا ہو، اگرچہ یہ لوگ قرآن کی آیت سورہ احزاب پڑھ لیجیے گا جا کر، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ پہلی دیوار کون سی بلند کی؟ برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ۔ کچھ بچا؟ مولانا ہم بڑے مومن ہیں، اچھا ٹھیک ہے، جناب امیر علی بن ابی طالب کو جانتے ہیں؟ نہیں۔ یہ کون تھے؟ یہ تھے۔ اچھا نہیں، اتنی امپورٹنٹ شخصیت نہیں ہے، آپ برباد ہو گئے۔ مولانا کوئی نماز قضا نہیں کیا؟ ارے نہ کیو۔ مولانا حج پہ ہر سال جاتے ہوں، قرآن پڑھتے ہوں، سر آنکھوں پر آپ کی عبادت ہے، لیکن آپ علی بن ابی طالب کی محبت نہیں ہے؟ نہیں۔ رسول خدا فرما چکے کل ایمان وہ ہے، آپ لے کر اپنے تمام یہ چیزیں بیٹھے ہوئے۔ کل عبادت ہو، مولانا آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ عبادتوں کی توہین کرتے ہیں۔ سن لیجئے غور سے، کان کھول کے، لگی لپٹی بغیر رکھ رہا ہوں، اس عبادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو بغیر حب اہل بیت کے ہو۔ لہٰذا جب آدم کی محبت کے بغیر 6000 برس کی عبادتوں کو پروردگار نے وقت نہ دی، اور اس محبت اہل بیت کو بھی ائمہ راضی نہیں ہے اس سے کہ جو عبادتوں میں حرام اور واجب میں کوتاہی کرے۔ یہ بھی سن لیجئے، مولانا نماز تو نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، ہو جاتا ہے سب کچھ، یہ چلتا ہے، لیکن محبت خالص ہے۔ وسائل الشیعہ میں معصومین سے ایک دو نہیں دسیوں روایتیں ہیں کہ تمہارا ایمان دھیرے دھیرے ختم ہوتا رہے گا۔ خطرہ اس بات کا ہے کہ جس محبت پر تم نازاں ہو، فخر کرتے ہو، کہیں موت کے وقت اس حرام اور واجب کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے تم سے وہ ایمان چھین نہ لیا جائے۔ یہ صادق آل محمد نے فرمایا ہے۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ کس معنوں میں بات ہو رہی ہے۔ کہا کہ برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ، ایک فضیلت، اس کے بعد کوئی فضیلت نہیں بچی، نہیں سرکار، یہ تھی قلبی فضیلت۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایمان قلبی کیفیت ہے۔ جب لوٹ کر آئے تو کیا فرمایا؟ لمبارزۃ علی یوم خندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامہ۔ علی کی ایک ضربت، درود بھیج دیجیے آپ حضرات، علی ابن ابی طالب کی، بھیج دو بیٹا صلوات بھیج دو۔ علی ابن ابی طالب کی ایک ضربت کتنے سیکنڈ لگے؟ 2 سیکنڈ، 1.5 سیکنڈ، 1 سیکنڈ، اور فرمایا افضل من عبادت الثقلین، یا افضل من عبادت امتی، میری امت جو قیامت تک کے لیے عبادت کرے گی اس سے افضل ہے۔ اب ارشاد میں آپ نے فرمایا اب تمام فقہا، دراوشہ، صوفیہ، مفسرین، حفاظ، صحابہ کرام، امہات المومنین، یہ سب امت میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مل کر قیامت تک کے لیے عبادت کریں۔ ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 1 گھنٹے میں کتنی عبادت کی جا سکتی ہے؟ اچھا رسول خدا جو کہہ رہے ہیں نا عبادت، وہ اس عبادت کو نہیں کہہ رہے کہ غلط وضو، غلط سجدہ۔ رسول خدا فرمانے جو صحیح عبادت ہو، غلط عبادت تو غلط عبادت ہے۔ سرکار امت کی بہترین صحیح عبادتیں جس میں تمام شرطیں موجود ہوں، امت صبح شام عبادت کرتی رہے،
ایک لمحے کی ضربت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر رسول خدا فرما دیتے کہ برابر ہیں تو شاید آپ کی سمجھ میں آ جاتا، لیکن آپ کہہ رہے واہ واہ سبحان اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ مولانا یہ مرحلہ عقل سے آگے ہے. تو میں نے کب کہا کہ جناب امیر کی شخصیت عقل کی دسترس میں ہے؟ ایک لمحے بھر کی عبادت کا مقابلہ نہ کر سکے تو یہ خدا دے کیوں رہا ہے؟ جاتے وقت کہا کل ایمان بنا دیا، آتے وقت کہا ایک ضربت کا تم سب عبادت کرتے رہو. یا رسول اللہ آپ کو علم بھی ہے کہ آپ کی امت کی تعداد 1 ارب ہوگی، 2 ارب ہوگی، 10 ارب ہوگی، 50 کھرب ہوگی. کتنے بڑے بڑے متقی نکلیں گے اس میں. رسول خدا نے دیکھو بات سنو، شاید یہ کہیں کہ دیکھو مجھے اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ تعداد کتنی ہوگی، مجھے ہے علی کی ضربت سے غرض. میں تم سب کی حیثیتوں کو جان کر کہہ رہا ہوں کہ قیامت تک کے لیے عبادت کرتے رہو، افضل نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے فرمایا جو میری عبادت میں اس طرح سے مصروف ہو جائے کہ مجھ سے نہ مانگے اور بھول جائے تو فرمایا اس کو وہ دوں گا جو مانگنے والوں سے کہیں افضل ہوگا. تو علی ہیں مشغول خدمت ختمی مرتبت، بھول چکے ہیں اپنے آپ کو. تو اب خدا وہ دے گا جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کو نہ دیا. درود پڑھیے جناب امیر کی بات کریں. لہذا یہ خاندان، اور آپ کس طرح سے دیکھیے اس گھر کے بچوں کو کہ کس طرح سے انہوں نے کربلا میں آ کر قربانی کو پیش کیا. خون جناب امیر ہے، خون حضرت امام مجتبیٰ ہے. دیکھیے جب انسان کریم ہونا، سخی ہو، رحم دل ہو تو اس کو یتیموں سے محبت ہو جاتی ہے. ہر انسان کو ہوتی ہے، لیکن انسان شریف النفس ہو یتیموں کا احترام کرتا ہے. مرنے والے یتیم بچے کا باپ جو مر گیا، جتنا زیادہ متقی عابد و زاہد ہو یا آپ کو جتنی محبت ہو آپ اتنا زیادہ احترام کریں گے اس یتیم بچے کا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب قاسم گفتگو کر رہے ہیں امام حسین کے ساتھ تو سید الشہداء کو کیا کیا خیالات نہیں آئے ہوں گے. آپ جانتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے امام مجتبیٰ کو دفن کیا بقیع میں تو فرمایا ہے کہ بھیا اب میں اپنی ریش پر، داڑھی پر خضاب، میں اپنی داڑھی پر خوشبو نہیں لگاؤں گا، سر میں تیل نہیں ڈالوں گا. لٹا ہوا شخص وہ نہیں ہے جس کا مال لوٹ لیا جائے. لٹا ہوا شخص وہ ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے تجھ جیسے بھائی کو دفن کرے. جب بھی قاسم دکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو بھائی یاد آتا ہے. اور بھائی بھی کون؟ جو خون کی قے کرتا ہوا دنیا سے گیا، رسول خدا کے پہلو میں دفن ہونے نہیں دیا گیا. انبیاء اور اولاد انبیاء کے سلسلوں میں واحد جنازہ امام مجتبیٰ کا ہے جو گھر سے نکلا اور دوبارہ واپس آیا. کیا واپس اس لیے آیا جنازہ کہ بہنیں چاہتی تھیں کہ بھائی کا دیدار کر لیں؟ تیر اتنے پیوست ہو چکے تھے کہ واپس آ کر کفن کو تبدیل کرنا پڑا. جب شب عاشور سید الشہداء نے امتحان لیا، شہداء کے نام بتائے، مقاتل کے مطابق جناب قاسم نے سوال کیا کیا میرا نام بھی شہداء میں شامل ہے؟ تو جو خلاصتاً جواب ملتا ہے وہ یہ کہ ہاں بیٹا قاسم، تمہارا نام بھی صف شہداء میں ہے. اس کے بعد سید الشہداء نے ایک عجیب جملہ کہا، کیف الموت عندک؟ بیٹا قاسم یہ بتاؤ موت تمہاری نگاہوں میں کیسی ہے؟ 13 برس کا بچہ فرمایا چچا جان احلا من العسل، شہد سے زیادہ مٹھاس ہے موت میں. کیوں مٹھاس ہے موت میں قاسم کے لیے؟ آپ کے ساتھ رہوں گا جنت میں،
بابا کے ساتھ رہوں گا، دادی فاطمہ زہرا کے ساتھ رہوں گا، جعفر طیار کے ساتھ رہوں گا، شہد سے زیادہ میٹھی۔ صبح عاشور ہوئی، انصار گئے، یار و یاور گئے، بنو ہاشم کی باری آئی، شبیہ پیغمبر خون میں غلطہ ہو کر لاش خیمے میں لائی گئی، اولاد جعفر اولاد عقیل ایک ایک کر کے شہید ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک دفعہ قاسم چچا کے پاس آئے۔ یہاں پہ تھوڑا سا رک جائیے، میں آپ سے ایک سوال کروں، جو شہید جا رہا ہے وہ آتا ہے مولا کے پاس، مطالبہ کوئی ہے نہیں، کوئی مادی دنیاوی ضرورت نہیں ہے، جیسے کوئی شہید آتا ہے مقتل میں جانے سے پہلے تو واضح ہے، امام سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اسی مقصد کے لیے آیا ہے، اجازت ملتی ہے۔ جب قاسم آئے اور آ کر چپ کے کھڑے ہو گئے، واضح ہے کہ مولا کو علم ہے۔ ایک دفعہ قاسم کی طرف دیکھا ہوگا، قاسم نے ایک عجیب جملہ کہا، یا اماں، چچا جان، میں آپ سے اجازت مانگنے آیا ہوں، مجھے بھی جانے دیجیے۔ جیسے ہی قاسم نے یہ جملہ کہا نا، مولا حسین نے حتیٰ عباس اور علی اکبر کے ساتھ بھی مقاتل کے مطابق یہ کام نہیں کیا جو قاسم کے ساتھ کیا۔ فَاعْتَنَقَ حَتَّى بَكِيَ فَغُشِيَ عَلَيْهِمَا، حسین نے آگے بڑھ کر قاسم کو بھیج کے گلے لگایا، فَبَكِيَ، اتنا گریہ کیا چچا اور بھتیجوں نے کہ نہ چچا کو ہوش رہا نہ بھتیجے کو، دونوں پر غش طاری ہو گئے۔ اب جانتے ہیں غش کیوں طاری ہوا؟ پہلی وجہ یہ کہ جب انسان شدت سے گریہ کرتا ہے تو بدن کے نمکیات کم ہو جاتے ہیں، پانی پینا پڑتا ہے، پانی خیموں میں تھا نہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی قاسم نے اجازت مانگی، حسین کو شاید حسن یاد آئے ہو، تیروں بھرا تابوت یاد آیا ہو، خون کی قے کرتا ہوا مظلوم بھائی یاد آیا ہو۔ حسن مجتبیٰ، میں ایک جملہ کہوں، سمجھنے والے سمجھیں، عالم بشریت اور عالم امامت کی تاریخ میں حسن مجتبیٰ 7 سال کی عمر میں ایک ایسے واقعے کے گواہ ہیں جس کی گواہی نہ علی دے سکتے ہیں نہ حسین دے سکتے ہیں۔ جب ماں کے ساتھ گئے تھے نا دستاویز لے کر، اور اکیلے حسن مجتبیٰ تھے جو واپس آئے تھے، میں کھل کے بات نہیں کر سکتا، لیکن علی ابن ابی طالب نے دیکھا حسن کا بی بی ہاتھ تھامے ہوئے ہیں، چادر پر گرد ہے۔ یہ جو آپ گریہ کر رہے ہیں نا، یہ امام حسن کو ہدیہ کیجئے کہ امام مجتبیٰ، ہم اس وقت کوچے میں آپ کے ساتھ نہیں تھے، یہ آنسو آپ کی بارگاہ میں ہدیہ ہیں، شاید دل کو تسلی۔ ذوالجنہ لایا جائے، قاسم کو سوار کرو۔ قاسم سوار ہوئے، ذوالجنہ کے پاس جا رہے ہیں۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے فَانْقَطَعَ شِصْوَانَ عَلَيْهِ، قاسم کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ فَأَرَادَ أَنْ يَرْبِطْهَا، قاسم جھک کے جوتے کے تسمے کو باندھنا چاہتے تھے، جیسے ہی چچا نے دیکھا لپک کر مقتل کے مطابق آگے بڑھے، قاسم کو نہیں باندھنے دیا، خود جھک کر جوتے کا تسمہ باندھا۔ اس کے بعد بھی کچھ مصائب کی جگہ ہے۔ ذوالجنہ پہ گئے، ازرق شامی کے مقاتل کے مطابق 4 بیٹوں کو واصل جہنم کیا، ازرق کو واصل جہنم کیا، رجس پڑھ رہے ہیں، کسی میں ہمت نہیں آنے کی۔ پس ایک دفعہ لشکر نے اس نڈھال شہزادے کو چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کیا، جس کے ہاتھ میں تلواریں تھیں، اس نے تلواروں سے نیزوں سے حملہ کیا، تیر چلے، قاسم گھوڑے سے زمین پر گرے۔ بس آخری جملہ سن لو، آخری جملہ ہے، جو شہید گرتا تھا وہ یہ کہتا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے آقا میرا سلام لیجئے۔ یہ واحد بھتیجا تھا، جب گھوڑے سے زمین پر گرا تو اس نے پکار کر کہا
اے چچا قاسم کا سلام لو. فحمل علی القوم کاللیث الغضبان. مولا بفرے ہوئے شیر کی طرح آگے بڑھے. حمل علی القوم. جب قاسم کے پاس آئے تو فرمایا بیٹا مدد کے لیے پکارا تھا, ارے کتنا افسوس ہے مدد نہ کر سکا. جب ایک ایک ٹکڑا سر مقتل اٹھایا شاہ نے. ایک ایک ٹکڑا سر مقتل اٹھایا شاہ نے. ایک ٹکڑا سر مقتل اٹھایا شاہ نے. ایک ایک ٹکڑا سر مقتل اٹھایا شاہ نے. ایک ایک ٹکڑا سر مقتل اٹھایا شاہ نے. اپنا قاسم سے اپنا قاسم سے دوبارہ بنایا شاہ نے. ایک ایک ٹکڑا سر مقتل اٹھایا شاہ نے. ایک ایک ٹکڑا سر مقتل اٹھایا شاہ نے. اپنے دامن میں سمیٹا بھائی کا کم سے یتیم. اپنے دامن میں سمیٹا بھائی کا کم سے یتیم. حوصلہ مقتل میں سے آزمایا شاہ نے. ایک ایک ٹکڑا اٹھایا شاہ نے. ایک ایک ٹکڑا سر مقتل اٹھایا شاہ نے. ایک ٹکڑا سر مقتل اٹھایا شاہ نے. اپنا قاسم سے اپنا قاسم سے دوبارہ بنایا شاہ نے. ایک ایک ٹکڑا سر مقتل اٹھایا 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 شاہ نے. ایک ایک ٹکڑا سر مقتل
اپنا قاسم سے اپنا قاسم سے دوبارہ بنایا شاہ نے ایک ایک ٹکڑا سر مقتل اٹھایا 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 شاہ نے اپنے دامن میں سمیٹا بھائی کا کمسین یتیم اپنے دامن میں سمیٹا بھائی کا کمسین یتیم حوصلہ مقتل میں ایسے آزمایا شاہ نے ایک ایک ٹکڑا سر مقتل اٹھایا 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 شاہ نے ایک پل کو لڑکھڑائے ہے قدم خیمے کے پاس ایک پل کو لڑکھڑائے ہے قدم خیمے کے پاس روبرو ایک لڑکی دلہن کو جو پایا شاہ نے ایک ایک ٹکڑا سر مقتل اٹھایا 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 شاہ نے کیسے فرزندے حسن
مقتل اٹھایا شاہ نے ایک ایک ٹکڑا سر مقتل اٹھایا شاہ نے جو دم آخر کیا بیٹے نے ماں تجھ پر سلام جو دم آخر کیا بیٹے نے ماں تجھ پر سلام ام فروا کو رو رو کر بتایا شاہ نے ایک ایک ٹکڑا سر مقتل اٹھایا 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 شاہ نے مادر قاسم سے کہتے بھی تو کیا کہتے بھلا مادر قاسم سے کہتے بھی تو کیا کہتے بھلا چپ رہے بس آئے کہہ کر سر جھکایا شاہ نے ایک ایک ٹکڑا سر مقتل اٹھایا 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 شاہ مل کے سب ماتم شبیر کریں 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 دل بدل سینہ بسینہ دل بدل سینہ بسینہ کربلا تعمیر کریں مل کے سب ماتم شبیر کریں مل کے سب ماتم شبیر کریں مل کے سب ماتم شبیر کریں مل کے مل کے سب ماتم شبیر کریں مل کے سب ماتم شبیر کریں یہ ماتم پہچان ہماری اس پہ جان قربان ہماری جسم یہی ہے جان ہماری یہ ماتم پہچان ہماری کہتا ہے ایمان ہمارا سارے جوانوں پیر کریں مل کے سب ماتم شبیر 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 کریں اصغر تیری پیاس کا ماتم اکبر کا عباس کا ماتم حسرت کا اور یاس کا ماتم حاصل ہے احساس کا ماتم لاکھ زمانہ غم کو روکے ہم اس کی تشہیر کریں مل کے سب ماتم میں شبیر کریں مل کے سب ماتم کریں دل بدل سینہ بسینہ دل بدل سینہ
کربلا تعمیر کریں مل کے سب ماتم شبیر کریں مل کے سب ماتم شبیر کریں مل کے سب ماتم شبیر کریں مل کے سب یا حسین یا حسین یا حسین یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن حسین مولا حق امام یا حسن رو کر کہے قاسم کی ماں رو کر کہے رو کر کہے قاسم کی ماں رو کر کہے مارا گیا قاسم جوان مارا گیا قاسم جوان مارا گیا اے لال میں ڈھونڈوں کہاں اے لال میں ڈھونڈوں کہاں مہندی تیری سہرا تیرا مولا حق امام یا حسن شاباش 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 غازی با وفا شاباش شاباش غازی با وفا وہ با وفا باس تھا وہ با وفا دکھیوں کی جو ایک آس تھا دکھیوں کی جو ایک آس تھا پانی لیا پر نہ پیا پانی لیا پر نہ پیا معصوم کا احساس تھا غازی با وفا جباز برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند ترین صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہراء سیدت نساء العالمین السلام علیکہ والا جدک و ابیک السلام علیکہ والا امک و اخیک السلام علیکہ والا ولدک الشہیدین علیین والا اخیک ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین السلام علیکہ یا زینب الکبریٰ ام المصائب السلام علیکم جمیعاً شہداء کربلا واسیران کربلا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغربا السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا شمس الشموس وانیس النفوس السلام علیکہ یا سلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا
روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا صاحب عز والزمان السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن السلام علیک یا شریک القرآن السلام علیک یا امام الانس والجان الامان 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 اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں، کل 7 محرم اتوار 14 جولائی امام بارگاہ حسینی 18 جے بلاک 2 PCHS سوسائٹی میں ایک مجلس اعزاز منعقد کی گئی ہے کل دوپہر 3 بجے، جس سے مولانا کمیل مہدوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ مومنین سے شرکت کی گزارش ہے۔